اردو کہانی پھول کی چبن قسط نمبر 1۔ اردو کہانی پھول کی چبن معاشرے کے ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو بیٹیوں سے نفرت اور بیٹوں سے بے انتہا پیار میں ان کی شخصیت تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کہانی 4 قسطوں پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی قسط ملاحظہ فرمائیں اور بقیہ قسطوں اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ پھول کی چبھن۔ یہ کہانی آج سے کئی سال پہلے کی ہے۔ سرحد کے کسی علاقے میں ایک ظالم شخص دلاور خان رہتا تھا جو بہت امیر اور سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد اور بھائی دشمنی کی بنا پر قتل ہو گئے تھے اور دلاور خان نے دشمنوں کا پورا کنبہ ختم کر دیا تھا۔ اب پوری حویلی اور جائیداد کا اکیلا وارث تھا۔ اسی علاقے میں ایک اسکول کے ٹیچر سرفراز صدیقی صاحب بھی رہتے تھے جو شریف النفس انسان تھے اور علاقے کے لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے پر زور دیتے رہتے تھے اور غریب بچوں کو مفت تعلیم دیتے تھے، اور دلاور خان یہاں کے لوگوں کی تعلیم کے خلاف تھا اور آئے دن اسکول کے معاملات میں مشکلات پیدا کرتا رہتا تھا۔ سرفراز صاحب کی بیوی رحمت بیوی اور بیٹی زرتاج، یہ چھوٹی سی فیملی تھی ان کی۔ دلاور خان نے ایک عورت کے ذریعے زرتاج کا رشتہ مانگا جو سرفراز صاحب نے منع کر دیا کہ ہم ان کے جوڑ کے نہیں ہیں، ہم غریب لوگ ہیں۔ اصل میں وہ بدماش، قاتل اور ظالم شخص تھا۔ کوئی بھی پڑھا لکھا شریف انسان اس سے کیسے رشتہ جوڑ سکتا تھا؟ جب دلاور خان کو جواب نہ میں ملا تو وہ غصے میں بندے لے کر سرفراز صاحب کے دروازے پر پہنچ گیا۔ جیپ کے مستقل ہارن کی آواز سن کر سرفراز صاحب گھر سے باہر آئے تو دلاور خان جیپ میں بیٹھے بیٹھے سرفراز صاحب سے مخاطب ہوا کہ میں نہ سننے کا عادی نہیں ہوں۔ تمہاری علاقے میں عزت ہے، اس لیے زرتاج کا عزت سے نکاح کر دو، ورنہ میں ویسے ہی اٹھا کر لے جاؤں گا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ سرفراز صاحب نے کافی سمجھانے کی کوشش کی مگر اس نے دھمکی دی کہ پرسوں شام کو میں قاضی لے کر آؤں گا، تیار رکھنا ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا، اور کوئی ہوشیاری نہیں کرنا، میرے بندے تیری نگرانی پر ہیں۔ اور آج وہ منحوس دن بھی آ گیا جب زرتاج دلاور کی دلہن بن کر حویلی میں آ گئی۔ جب دوسرے دن ماں باپ ملنے گئے تو بے عزتی کر کے بھگا دیا، اور گھر آ کر سرفراز صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور وہ رحمت بیوی کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ زرتاج کو باپ کا منہ دیکھنے کے لیے 15 منٹ کے لیے ڈرائیور اور گارڈ کے ساتھ بھیج کر بڑی مہربانی کی دلاور نے۔ دن گزرتے رہے۔ پورے 1 سال 10 دن بعد رحمت بیوی بھی شوہر کی جدائی کا غم لیے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ زرتاج شوہر کے پیار سے بھی محروم ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ وہ بچپن ہی سے صوم و صلات کی پابند تھی۔ اب تو اس نے اپنے رب سے اور بھی مضبوط رشتہ جوڑ لیا تھا۔ دلاور خان ایک ظالم شخص تھا جبکہ اس کی بیوی زرتاج اس کے برعکس نرم مزاج، خدا ترس، عبادت گزار اور بہت حسین تھی۔ لیکن 4 سال شادی کو ہو گئے تھے اور وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ دلاور خان زرتاج کو اکثر بانجھ پن کے طعنے دیتا تھا اور دوسری شادی کی دھمکی بھی دیتا رہتا تھا۔ اس بار غصے میں آیا تو کہنے لگا، تو جو ہر وقت جا نماز پر بیٹھی رہتی ہے، کوئی فائدہ بھی ہے؟ تیرا اللہ تیری سنتا تو ہے نہیں، تجھے آخری چانس دے رہا ہوں، اگر تو نے مجھے اس سال لڑکا نہ دیا تو تجھے طلاق دے دوں گا، اور لڑکی ہوئی تو دونوں کو زندہ گاڑ دوں گا، سمجھی؟ اور پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرتاج بیچاری بے بس آنسو بہاتی رہی اور جا نماز پہ ہی بیٹھے بیٹھے اللہ کے حضور دعا کرنے لگی، یا اللہ، میری عزت اور زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی کرم کر، جو میرے حق میں بہتر ہو وہ فیصلہ فرما۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ نے زرتاج کی فریاد سن لی۔ کچھ عرصے بعد زرتاج کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے دلاور کو باپ بننے کی خوشخبری دی۔ اب دلاور کا زرتاج سے بہت ہمدردانہ رویہ ہو گیا تھا، اس کے کھانے پینے کا اور آرام کا بہت خیال رکھنے لگا تھا اور ایک ملازمہ کی اسپیشل ڈیوٹی لگا دی تھی۔ لیکن اصل میں یہ زرتاج کے لیے نہیں بلکہ اپنے آنے والے وارث سے محبت میں تھا سب کچھ۔ جب ڈیلیوری کا ٹائم قریب آیا تو اس نے 2 نرسز اور ایک تجربے کار ماہر لیڈی ڈاکٹر گھر بلوا لی اور ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر لڑکے کی خبر دی تو انعام الگ ملے گا، اور زرتاج کو دھمکی دی کہ اگر لڑکی ہوئی تو اس کو لے کر دفع ہو جانا، میں طلاق دے دوں گا۔ وہ تو ڈر کے مارے ایک لفظ نہیں کہہ سکتی تھی
بس اپنے اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی اور برآمدے میں دلاور ٹہل رہا تھا۔ ڈاکٹر اور نرسز اندر زرتاج کے پاس تھیں۔ اتنے میں اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی اور ایک نرس بھاگ کر باہر آئی۔ مبارک ہو، آپ ایک بہت پیارے چاند سے بیٹے کے باپ بن گئے ہیں۔ دلاور نے سونے کی ایک چین اور کچھ نوٹ جیب سے نکال کر اس کو انعام دیا اور باقی اسٹاف کو بھی انعامات سے نوازا۔ گھر کے ملازمین بھی نوازے گئے اور زرتاج اللہ کا دل ہی دل میں شکر ادا کرتی رہی۔ بچے کو تیار کر کے دلاور کی گود میں دیا تو وہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ میرا وارث، میرا جگر کا ٹکڑا، میں دنیا کی ہر آسائش تیرے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ اپنے منشی کو حکم دیا کہ جشن کا انتظام کرو، کھانے بنواؤ اور دعوت عام کا اعلان کروا دو۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ سارے علاقے میں میلے کا سا سما تھا۔ دلاور خان نے خوبصورت پھول جیسے بچے کا نام اسی مناسبت سے پھول خان رکھ دیا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور دلاور خان بیٹے کی بیجا لاڈ پیار کے ساتھ پرورش کر رہا تھا۔ ماں کے پاس تو جانے ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ پھول خان کو بزدل بنا دے گی۔ زرتاج نے کئی بار دلاور کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پھول خان آپ کے لاڈ پیار کی وجہ سے ضدی ہوتا جا رہا ہے۔ 6 سال کا ہو گیا ہے، اس کو اسکول میں داخل کروائیں۔ دلاور غصے سے بولا، زرتاج تم پاگل ہو گئی ہو، میرا بیٹا غریبوں کے بچوں کے ساتھ پڑھے گا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، دلاور خان کا پھول ہے، اچھے سے اچھا استاد اسے گھر میں پڑھانے آئے گا، آئندہ میرے اور پھول کے معاملے میں مت بولنا، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو۔ دلاور خان اپنی طرف سے پھول خان سے بے انتہا پیار کر رہا تھا، لیکن اسے یہ احساس نہیں تھا کہ اپنے ہی پھول کو کانٹوں میں دھکیل رہا ہے۔ لیکن اس کے آگے کسی کو بولنے کی اجازت ہی کب تھی۔ ایک دن حویلی کی ملازمہ جھاڑو دے رہی تھی۔ پھول خان بھاگتا ہوا آیا تو جھاڑو اس کے پاؤں پر لگ گئی۔ پھول خان نے زور سے رونا شروع کیا اور قریب ٹیبل پر رکھے تانبے کا گلاس اس کے سر پر دے مارا اور وہ بیچاری لہو لہان ہو گئی۔ شور کی آواز سن کر دلاور بھاگتا ہوا آیا تو پھول خان نے الٹا اس کی شکایت لگا دی کہ اس نے مجھے زور سے جھاڑو ماری ہے۔ دلاور خان نے غصے میں آ کر ڈانٹنا شروع کر دیا، تیری یہ مجال؟ جیب سے پیسے نکالتے ہوئے بولا، یہ پکڑ، حساب سے زیادہ ہی ہیں اور دفع ہو جا یہاں سے۔ وہ بیچاری کہتی رہ گئی کہ خان میری بات تو سنے، لیکن خان کسی کی سنتا ہی کب تھا۔ خان بولا، دوبارہ یہاں نظر آئی تو کتوں کے آگے پھینکوا دوں گا۔ وہ بیچاری دوپٹے سے خون صاف کرتی ہوئی نکل گئی۔ آخر دلاور خان نے پھول خان کے لیے ایک قابل استاد رکھ لیا تھا۔ نام اسکول میں درج تھا لیکن ٹیچر روز گھر پڑھانے آتا تھا۔ دلاور خان کو کوئی کیا سمجھا سکتا تھا۔ کچھ دنوں میں ہی اس ٹیچر کو اندازہ ہو گیا کہ اس بچے کا قصور نہیں ہے، یہ بیجا لاڈ پیار کی بھینٹ چڑھ چکا ہے، لیکن ان کو تو اپنی نوکری کرنی تھی۔ دلاور خان سے بولنا تو بھینس کے آگے بین بجانے والی بات تھی۔ ایک دن پھول خان استبل کی طرف نکل گیا۔ وہاں گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے جو ملازم تھا، اس کی رہائش بھی وہیں ساتھ ہی تھی۔ اس کا بیٹا باپ کے ساتھ کام کروا رہا تھا۔ پھول خان وہاں آ گیا اور گالی دیتے ہوئے بولا، صحیح سے کام کیا کرو حرام خوروں۔ تو باپ تو ڈر کے مارے بولا، پھول خان آپ بے فکر رہیں، ہم سب کام ٹھیک سے کر دیں گے۔ لیکن بچہ بول پڑا، دوبارہ گالی نہ دینا پھول خان، ہم محنت سے ہی کام کرتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ قریب پڑا ہوا پھاوڑا اٹھایا اور اس کے دے مارا۔ بچے نے بچنے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو ہاتھ پر اچھا خاصا کٹ لگا اور خون بہنے لگا۔ ملازم جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گیا، اپنے بچے کی مرہم پٹی وغیرہ کروائی۔ شام کو دلاور خان کو شکایت کی تو وہ بولا، پھول خان میرا بیٹا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ پیسے رکھو اور آئندہ اس کو آگے سے جواب نہ دینا، سمجھے؟ دن ایسے ہی روز کسی نئے کارنامے کے ساتھ گزرتے رہے۔ اب پھول خان نے ماسٹر صاحب کو بھگانے کے طریقے سوچنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ اس کے ذہن میں تو دلاور خان نے یہ خناس بھر دیا تھا کہ پھول خان تو سب سے طاقتور ہے اور باقی یہ سب تیرے غلام ہیں، تو وہ استاد کے اشاروں پر کیوں چلتا؟ ایک دن استاد صغیر پڑھانے کے لیے بیٹھے تھے اور پھول خان کو بیگ میں سے کتابیں نکالنے کا کہہ رہے تھے، لیکن پھول خان تو بال سے کھیلنے میں لگا ہوا تھا، ان کی باتوں کا نوٹس ہی نہیں لے رہا تھا۔